خواتین کس طرح متوجہ ہوتی ہیں؟ لڑکیوں کو مرد میں کیا پرکشش لگتا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے اگر آپ ایک مرد ہیں جو صحیح عورت کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ اس قسم کے آدمی بننا چاہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی رہنا چاہے۔ آپ اس بارے میں متجسس ہیں کہ وہ کیا چیز ہے عورت کے لیے اتنا پرکشش بناتی ہے کہ عورت کھنچی چلی آئے۔ تو اس پوسٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ خواتین مرد کی جانب کیسے متوجہ ہوتی ہیں۔ پہلا طریقہ ذہانت۔ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ عورتیں کس چیز کی جانب متوجہ یا راغب ہوتی ہیں، تو اس سوال کا ایک ممکنہ جواب ذہانت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی سمجھدار لڑکی اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتی، اور یہ ایسی چیز ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پڑھنے، اسکول جانے اور یہاں تک کہ کچھ گیمز کھیلنے سے آپ زیادہ ذہین بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کے بارے میں باخبر رہنا بھی ذہانت ہے۔ یہ یقینی بنائے گا کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے چیزیں ہیں اور آپ موجودہ واقعات کے بارے میں ایک بہترین گفتگو کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ توجہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کشش کا اظہار کرے تو آپ کو اس سے بات چیت اور ملاقات کرنے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مطلب ہے ان سے بات کرنا۔ جب آپ اکٹھے ہوں تو ان پر توجہ دینا اور ان کی زندگی میں دلچسپی لینا آپ کو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کو بتاتی ہے، اور آپ اس کی مختلف چیزیں اور باتیں یاد رکھیں۔ یہ اسے دکھا سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، اور یہ ایک اہم قدم ہے۔ تیسرا طریقہ اعتماد۔ اگر آپ پر اعتماد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی نہیں ہے، آپ یہ تاثر بھی دینے جا رہے ہیں کہ ایک عورت آپ پر بھروسہ کر سکتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ جب آپ پر اعتماد ہوتے ہیں تو وہ زیادہ امکان محسوس کرتی ہے کہ آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو طاقتور اور بہتر محسوس کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ زندگی میں جوش و خروش۔ پرکشش ہونے کے لیے آپ کو زندگی کے بارے میں خوش اور پرجوش ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص افسردہ ہے اسے عورت نہیں مل سکتی۔ ڈپریشن کا سامنا کرنے والے افراد میں زندگی کے بارے میں جوش و خروش کی عام سطح نہیں ہوتی، لیکن زندگی کے لیے جوش یا تعریف کی تھوڑی سی مقدار بھی آپ سے ملنے والے کسی فرد پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ پانچواں طریقہ تفریح اور بے ساختگی۔ ہر کوئی کچھ تفریح کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں اس کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس قسم کا مزہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اکیلے وقت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ کہ آپ کسی عورت کے ساتھ کچھ تفریحی وقت گزار رہے ہیں۔ ایسی چیز تلاش کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے جس سے آپ دونوں لطف اندوز ہوں۔ بہت سی خواتین ایک ایسے مرد کو پسند کرتی ہیں جو تفریح اور بے ساختہ کو ترجیح دیتا ہے۔ چھٹا طریقہ صحت مند ظاہری شکل۔ صحت مند ظاہری شکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ خواتین مختلف جسمانی اقسام کے مردوں کی طرف راغب ہوتی ہیں، پھر بھی یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے ناخن تراشنا، اپنے بالوں کو کاٹنا، اپنے چہرے کے بالوں کو سنوارنا وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور وہ ممکنہ ساتھی کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی ظاہری شکل پر فخر ہے۔ یہ چیزیں آپ کے وزن، قد،
फिटनेस लेवल वगैरह से कतई नज़र हैं, और वो सब एक सेहतमंद और मुस्बत पार्टनर के तौर पर आपकी सलाहियत को ज़ाहिर कर सकती हैं। सातवां तरीका, ईमानदारी। कशिश बरकरार रखने के लिए आपको अपने मुमकिना साथी के साथ ईमानदार होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ खुली और ईमानदार हो, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। इस तरह वो आप पर भरोसा कर सकती है। उसे इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि आप उसे तकलीफ़ नहीं देंगे। बहुत सी ख़वातीन के लिए महसूस होना ज़रूरी है, और इस यकीन दहानी के बगैर वो कशिश महसूस नहीं कर सकती। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।